میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں اگر بلائنڈ ہو کے آن لائن کام کر سکتا ہوں، اگر میں جاب حاصل کر سکتا ہوں، اگر میں میڈیا پلیٹ فارم پہ آ سکتا ہوں، اگر میں فری لانسنگ کر سکتا ہوں، تو باقی بلائنڈ ساتھی بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے نہ صرف حفظ کیا بلکہ میں نے الحمدللہ درس نظامی بھی کیا، اور صحیح البخاری بھی میں نے کمپلیٹ کی، اور الحمدللہ میں نے سند فراغت اپنے مدرسے سے حاصل کی، اور میرے پاس الحمدللہ عالی کی سند ہے۔ عالی کی سند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محدثین میں جو ہے سلسلہ ہے ہمارا، جو ہے نا وہ نسب ان سے ملتا ہے جا کے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہین گروپ۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ حافظ محمد اویس صاحب موجود ہیں، جو کہنے کو تو بصارت سے محروم ہیں لیکن جو ان کے کام ہیں وہ عام پرسن سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں، آن لائن یہ ایکسچینج وغیرہ کا کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں، سرکاری ملازم بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریئل ٹیلنٹ کے نام سے ایک آرگنائزیشن چلا رہے ہیں جو دوسرے بلائنڈ لوگ ہیں اور معذور لوگ ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ تو میرے ساتھ حافظ اویس صاحب موجود ہیں، ان کی کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اویس صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ کا بڑا شکر۔ اچھا اویس صاحب، سب سے پہلے تو اپنی یہ جو آپ بتائیے گا کہ آپ بلائنڈ ہیں، یہ بچپن سے ہی ہے یا بعد میں کوئی ایسا حادثہ ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ بصارت سے محروم ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور مجھے موقع دیا اظہار خیال کا۔ میں چھوٹا سا تھا تو مجھے بخار ہوا تھا، جس بخار نے میری آئی سائٹ کو افیکٹ کیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا میں بلائنڈ ہو گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ریئل ٹیلنٹ کے نام سے آرگنائزیشن چلا رہے ہیں جو کہ دوسرے جو بصارت سے محروم لوگ ہیں یا معذور لوگ ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے، تو یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ ایکچولی یہ بچپن سے ہی، جب میں نے الحمدللہ تعلیم لی اور میں نے جاب بھی حاصل کی، اس کے بعد میں نے آن لائن سکلز بھی لی۔ میرے استاد ہیں زین العابدین صاحب، ان کا میں بڑا شکر گزار ہوں، اور میرے اس تمام کامیابی میں میرے دوستوں نے میرا بڑا ساتھ دیا، بڑا مجھے سپورٹ کیا۔ آج میرے ایک دوست یہاں بیٹھے بھی ہیں، حافظ طیب غفاری صاحب۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں اس مقام پہ پہنچ گیا تو مجھے یہ لگا کہ اب مجھے دوسروں کے لیے کچھ کرنا چاہیے، تو میں نے پھر ریئل ٹیلنٹ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ، ایک تنظیم قائم کی، اور اس کا میں چیئرمین ہوں۔ اور ہماری تنظیم نہ صرف معذور افراد کے لیے کام کر رہی ہے بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی، جو ان کو ہنر سکھا رہی ہے تاکہ وہ مطلب بجائے کسی پہ اعتماد کرنے کے، ڈیپینڈنٹ ہونے کے، بجائے کسی کی ہیلپ کے، جو ہے نا وہ خود اپنا روزگار کمائیں۔ اچھا، اپنی آن لائن ورک کی جرنی کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ کب سے کر رہے ہیں اور یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ، کیونکہ آپ بصارت سے محروم ہیں تو مشکل نہیں ہوتا آپ کو؟ ایکچولی مجھے تقریباً سال ہو گیا ہے۔ تو پہلے تو میرے استاد جو ہیں زین بھائی، انہوں نے مجھے سکھایا، میرے دوست بھی ہیں بہت اچھے، انہوں نے مجھ پہ محنت کی تھوڑی سی، تو انہوں نے مجھے سکھایا کہ ٹاک بیک، ہمارا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے اسکرین ریڈر، ہر اینڈرائڈ موبائل کے اندر، ہر کمپیوٹر کے اندر وہ سافٹ ویئر موجود ہوتا ہے۔ تو اس کے تھرو مجھے انہوں نے جو ہے نا وہ ٹریڈنگ سکھائی، فری لانسنگ سکھائی، سارا کچھ سکھایا۔ تو پھر میں نے اس پہ خود محنت کی، دن رات ایک کیا، اور میں نے اس پہ کمانڈ حاصل کی۔ الحمدللہ میں خود بھی اسے آپریٹ کر رہا ہوں، اور باقی جو میرے ویژول امپیئرڈ ساتھی ہیں میں ان کو بھی سکھا رہا ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ مختلف اخبارات میں بھی کام کرتے ہیں، نیوز پیپر میں کام کرتے ہیں، تو وہ کون کون سے نیوز پیپر ہیں جن میں آپ کام کرتے ہیں اور وہ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ الحمدللہ جی، میرے بڑے بھائی ہیں محمد نعیم احسان صاحب، ان کی محنت ہے، ان کی سپورٹ ہے، ان کی کوشش ہے، کاوش ہے کہ انہوں نے مجھے الحمدللہ بہت سارے پلیٹ فارمز پہ متعارف کروایا، اور ہمارے سرپرست اعلیٰ ریئل ٹیلنٹ فاؤنڈیشن کے سید عطر حسن شاہ بخاری صاحب، اور ہمارے سرپرست جو ہیں آصف جاج جعفری صاحب، جنہوں نے مجھے یہ ذمہ داریاں دی ہیں۔ میں سونی دھرتی میڈیا گروپ ملتان کا ڈپٹی ایڈیٹر ہوں، اس کے علاوہ مخدوم جہانیہ کا میں بیورو چیف ہوں، اس کے علاوہ دیگر بھی میڈیا پلیٹ فارمز پہ میں کام کر رہا ہوں الحمدللہ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام لے لے کہ میں معاشرے کے اندر ایک اپنا فعال کردار ادا کر سکوں۔ اچھا، آپ کی جو آرگنائزیشن ہے ریئل ٹیلنٹ کے نام سے، اس میں آپ لوگوں کی کس طرح ہیلپ کرتے ہیں؟ ان کو راشن دے کر، پیسے دے کر، یا ان کو کوئی سکلز وغیرہ سکھاتے ہیں؟ کس طرح کی ہیلپ کرتے ہیں آپ ان کی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا موٹو یہ ہے کہ ہم نے پیسے دے کر یا راشن دے کر ہیلپ نہیں کرنی، ہم نے لوگوں کو ہنرمند بنانا ہے تاکہ معاشرے کے اندر وہ اپنا فعال کردار ادا کر سکیں۔ ہم نے کسی کو ہیلپ کرنی ہے، ایک بار کر دی، دو بار کر دی، لیکن وہ ہوتا کیا ہے کہ اس سے لوگ نا کام نہیں کرتے اور ہیلپ کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں اگر بلائنڈ ہو کے آن لائن کام کر سکتا ہوں، اگر میں جاب حاصل کر سکتا ہوں، اگر میں میڈیا پلیٹ فارم پہ آ سکتا ہوں، اگر میں فری لانسنگ کر سکتا ہوں، تو باقی بلائنڈ ساتھی بھی یہ کام کر سکتے ہیں جن کے پاس کوالیفیکیشن ہے، ایجوکیشن ہے۔ تو میں
میرا موٹو یہی میں لے کے چلا ہوں کہ ہم اویئرنیس دیں اور یونیورسٹیز کے اندر کالجز کے اندر سیمینار جو ہے نا اس کو کنڈکٹ کروائیں اور لوگوں کو ہنر سکھائیں آن لائن ارننگ کا. اسی طرح کمپیوٹر کی اسکل دیں, اینڈرائڈ موبائل چلانا سکھائیں, ٹچ موبائل چلانا سکھائیں, تاکہ وہ ایک معاشرے کے فعال شہری بن سکیں اور اپنا روزگار خود کما سکیں, بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے مدد مانگیں, وہ لوگوں کی مدد کر سکیں. ماشاءاللہ اویس صاحب بہت اچھی سوچ ہے. وہ کہتے ہیں نا کسی کو مچھلی پکڑ کے دینے سے اچھا ہے کہ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں. اچھا آپ بصارت سے محروم ہیں, اس کے باوجود بھی آپ نے حفظ کیا ہوا ہے, تو یہ سفر کیسا رہا, کیسے کر لی؟ الحمدللہ میرے مدرسے کے جو فیلوز تھے ان کی بڑی محنت تھی, بڑی اسٹرگل تھی, اور میرے استاد حافظ سعید احمد صاحب, میں ان کا نام نہ لوں تو یقین کریں یہ بڑی زیادتی ہوگی, انہوں نے مجھ پہ بڑی محنت کی. الحمدللہ میں نے نہ صرف حفظ کیا بلکہ میں نے الحمدللہ درس نظامی بھی کیا اور صحیح البخاری بھی میں نے کمپلیٹ کی, اور الحمدللہ میں نے سند فراغت اپنے مدرسے سے حاصل کی, اور میرے پاس الحمدللہ عالی کی سند ہے. عالی کی سند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محدثین میں جو ہے سلسلہ ہے ہمارا جو ہے نا وہ نسب ان سے ملتا ہے جا کے. اچھا اس سب میں آپ کی فیملی کی کتنی زیادہ سپورٹ ہوتی ہے؟ آپ اتنے زیادہ کام کر رہے ہیں, دوسرے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اخبارات بھی چلا رہے ہیں, آن لائن ورک بھی کر رہے ہیں, تو فیملی اس میں سپورٹ کرتی ہے؟ بالکل الحمدللہ میرے والدین کی دعائیں, ان کی سپورٹ, ان کا تعاون میرے ساتھ شامل ہے, اور میری وائف کا بھی بڑی سپورٹ ہے مجھے. دیکھیں انسان جب گھر کی ٹینشنوں سے آزاد ہوتا ہے تو ہی وہ کچھ کر پاتا ہے. اگر انسان اپنے گھر کی مسائل میں الجھا ہوا ہو تو وہ جو ہے نا آگے بڑھ نہیں پاتا, انسان کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں. تو الحمدللہ میرے پیرنٹس, میرے بھائی, میری جو وائف ہیں یا میرے دیگر جتنے بھی رشتہ دار ہیں عزیز و اقارب, ان تمام کا میرے ساتھ سپورٹ بھی ہے الحمدللہ, تعاون بھی ہے, اور اس سپورٹ کی وجہ سے میں آگے بڑھ رہا ہوں. اچھا یہ بتائیے گا فیوچرز کے کیا پلان ہیں آپ؟ الحمدللہ میں فیوچر کے اندر آئی ٹی سے مجھے بڑا لگاؤ ہے بچپن سے ہی, اور میری آئی سائڈ اتنی کم نہیں تھی جتنی میں آئی ٹی پہ محنت کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے. تو میرا یہ خواب ہے کہ میں اسپیشل لوگوں کے لیے بھی اور نارمل لوگوں کے لیے بھی کوئی ایسا مطلب پلیٹ فارم بنا جاؤں کہ وہ ایک خودکار سسٹم سے, ایک مطلب ایسے نظام سے اپنے لیے اور اپنے فیملیز کے لیے روزگار کما سکیں اور لوگوں کی مدد کر سکیں. میں آئی ٹی کے اندر گرو کرنا چاہ رہا ہوں, اور میڈیا کے اندر بھی میں جو ہے نا ایک اپنا فعال کردار ادا کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا ایٹ دی اینڈ جتنے بھی دوسرے بصارت سے محروم لوگ ہیں یا معذور ہیں جو اپنے آپ کو چار دیواری کے اندر بند رکھتے ہیں, کمرے سے باہر نہیں نکلتے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے دنیا ہے ہی نہیں, دنیا ختم ہو چکی ہے ان کے لیے, تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں آپ کے 2 منٹ لوں گا قیمتی. عرض یہ ہے کہ جب ہمارے معذرت کے ساتھ اس تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہم رہتے ہیں تو ہمارے ملک کے اندر پتہ کیا ہے, جب بلائنڈ یا کوئی بھی ڈسیبل بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کوئی اسے منحوس سمجھتا ہے, کوئی اسے اپنے پہ بوجھ سمجھتا ہے, اور اسے گھر سے باہر نہیں نکالتے, کمرے سے باہر نہیں نکالتے کہ اللہ معاف کرے پتہ نہیں برادری کے اندر ہماری شاید انسلٹ ہوگی. تو میں ان تمام ماں باپ سے اپیل کرتا ہوں کہ بچوں کو باہر نکالیں, نہ صرف باہر نکالیں, انہیں تعلیم دیں, انہیں خود مختار کریں, انہیں جو ہے نا خودداری سکھائیں, انہیں عزت کے ساتھ معاشرے میں جینا سکھائیں, انہیں لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا سکھائیں, ان کی گیدرنگ ہو, ان کا سوشل سرکل ہو. الحمدللہ جیسے میرا آج سوشل سرکل بڑا وسیع ہے الحمدللہ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اور معذور لوگوں کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہوں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف کوشش کا اختیار دیا ہے. انسان کا کام ہے اسٹرگل کرنا, محنت کرنا, کوشش کرنا. رزلٹ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, کامیابی یا ناکامی اس کا انحصار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کرتے, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ دن رات ایک کرے, کوشش کرے, محنت کرے, اسٹرگل کرے. کامیابی کا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا, اور کامیابی ضرور اس کے قدم چومے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ جی بالکل. ناظرین میرے ساتھ حافظ اویس صاحب موجود تھے جن کی جرنی میں آپ کو بتانے لگ جاؤں تو شاید یہ ویڈیو بہت لمبی پڑ جائے. مختصر اتنا ہی بتاتا چلتا ہوں کہ حافظ ہیں, عالم ہیں, اس کے علاوہ سرکاری جاب ہولڈر ہیں, اخبارات چلا رہے ہیں, آن لائن ورک کر رہے ہیں, اور ریئل ٹیلنٹ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک آرگنائزیشن چلا رہے ہیں جو دوسرے بصارت سے محروم لوگ ہیں ان کے لیے کام کر رہی ہے.